فارس وهرمز لبنان المعروفة بصياد السفن بشكل وحدة الدور. ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیڈ لاک سنگین ہو گیا ہے۔ اب امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز USS جبرالٹر فورڈ ایران کی طرف بھیج دیا ہے، جو کھلے پانیوں میں لنگر انداز ہوگا تاکہ وہیں سے امریکی طیارے اڑان بھر کے ایران پر یلغار کر سکیں۔ ویسے تو امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو 1 ماہ کی مہلت دی تھی، لیکن امریکی طیارہ بردار جہاز اور فوج کی موومنٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ USS ابراہم لنکن تو پہلے ہی خلیج میں موجود تھا اور اب سمندر کا بے تاج بادشاہ USS جبرالٹر فورڈ اس محاذ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ اس بار منصوبہ بندی پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور طویل آپریشن کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ محض دھمکی ہے یا امریکہ واقعی بڑے پیمانے پر آپریشن اور حملے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ امریکی طیارہ بردار جہاز کی خطے میں آمد کے ساتھ ہی ایران نے میزائل سرنگوں کی ویڈیو جاری کر کے واشنگٹن سے تل ابیب تک تھرتھلی مچا دی ہے۔ ایران نے ان میزائلوں کی رونمائی کی ہے جو سمندر کے اندر اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس سرنگ کی ایران نے ویڈیو جاری کی ہے وہ سرنگ بھی زیر آب یعنی سمندر میں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ایران اپنی اس میزائل سرنگ کو ایکٹیویٹ کر دے تو سمندر کے اندر سے ہی میزائلوں کا ایسا طوفان آئے گا جو امریکی طیارہ بردار جہازوں کو سمندر میں کھڑے کھڑے ہی تباہ کر ڈالے گا، اور یوں آبنائے حرمز امریکی جہازوں کا قبرستان بن جائے گی۔ پھر چاہے USS ابراہم لنکن ہو یا جبرالٹر فورڈ، امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ایران نے امریکی تیاریوں کی پیش نظر خبردار کر دیا ہے کہ واشنگٹن اسرائیل کی خواہش پر کسی بھی قسم کے ایڈونچر سے گریز کرے، کیونکہ ہم اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شامخانی کا یہ بیان نہ صرف تل ابیب بلکہ واشنگٹن کے لیے بھی پیغام ہے کہ اب کی بار ایران نے تمام تیاری مکمل کر رکھی ہے۔ اگر اس پر حملہ ہوا تو تباہی صرف ایران میں نہیں مچے گی بلکہ مشرق وسطیٰ کا حلیہ اور نقشہ دونوں ہی تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اسرائیل نے دوبارہ سے غزہ پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زامیر کا کہنا ہے کہ ہم پوری قوت سے غزہ پر چڑھائی کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب اگلے ماہ غزہ پیس بورڈ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، دنیا کے مختلف ملک اپنی فوج غزہ بھیج رہے ہیں، ایسے میں اسرائیل کی جانب سے حملے کا اعلان کیوں کیا گیا؟ اور کیا اسرائیل غزہ میں پیس بورڈ کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے؟ اس سارے منظرنامے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا USS جبرالٹر فورڈ کی آمد ایران کے لیے آخری وارننگ ہے؟ ایران کا زیر زمین میزائل سٹی امریکی بحریہ کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ اس سب پر اس ویڈیو میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، عمان میں ہونے والے مذاکرات کے بعد لگ رہا تھا کہ امریکہ ایران پر حملے کے موڈ میں نہیں۔ پھر نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات کے بعد اچانک ایسا کیا ہوا کہ صدر ٹرمپ فوری حملہ کرنے پر تل گئے؟ حالانکہ ٹرمپ نے ایران کو جوہری معاہدے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی تھی، لیکن اب امریکہ نے اپنا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز جبرالٹر فورڈ بھی خلیج میں بھیج دیا ہے۔ یہ طیارہ بردار جہاز جوہری توانائی سے چلتا ہے۔ اس کا وزن 1 لاکھ ٹن سے زیادہ جبکہ لمبائی 337 میٹر ہے۔ اس میں عملے اور ایئر ونگ سمیت تقریباً 4600 افراد کی گنجائش موجود ہے۔ امریکی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس طیارہ بردار جہاز کو نئی ٹیکنالوجیز اور ایسی خصوصیات سے لیس کیا گیا ہے جو عملے پر نگرانی اور دیکھ بھال کے کام کا بوجھ کم کرتی ہے۔ USS جبرالٹر فورڈ 2 جوہری ری ایکٹرز، الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم، ایڈوانسڈ ارسٹنگ گیئر اور ڈوئل بینڈ ریڈار کے ذریعے کام کرتا ہے۔ USS جبرالٹر فورڈ 90 تک طیارے لے جا سکتا ہے، یعنی اس میں ایک وقت میں 90 لڑاکا طیارے لینڈ کر سکتے ہیں، جن میں F-35، F-18 سپر ہارنیٹ، AE-18G الیکٹرونک اٹیک طیارے، MH-60R ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جہاز ایئر ڈیفنس سسٹم اور جدید تباہ کن میزائلوں سے بھی لیس ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس جہاز کو مشرق وسطیٰ بھیجنے کا صاف مطلب یہی ہے کہ واشنگٹن ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج ایران کے خلاف مسلسل اور طویل آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ برٹش نیوز ایجنسی سے گفتگو میں امریکی عہدیداروں نے تسلیم کیا کہ ہاں، ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس مرتبہ ایران کا جوہری انفراسٹرکچر ہی نہیں، اسٹیٹ اور سیکیورٹی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کو بھی اندازہ ہے کہ آج نہیں تو کل اس پر دوبارہ ایک جنگ مسلط کی جائے گی۔ ایران پچھلے سال والی جنگ کے بعد
مسلسل اگلی جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس بار روس اور چین جیسی علاقائی طاقتوں کی پشت پناہی بھی ایران کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی طیارہ بردار جہاز کے خلیج پہنچنے کے ساتھ ہی ایران نے امریکہ کے نیلے پر دیلا پھینک دیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب سمندر کے اندر میزائل سرنگوں کے ایک نیٹ ورک کا انکشاف کیا ہے۔ اس کی باقاعدہ تصویریں اور ویڈیوز جاری کر دی گئی ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی پر میزائل سرنگوں کے نیٹ ورک کی نہ صرف تصویریں دکھائیں بلکہ ویڈیوز بھی چلائی گئیں، جس میں زیر آب سرنگوں میں لمبی قطاروں میں کروز میزائل دکھائے گئے جو مبینہ طور پر 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک مار کر سکتے ہیں۔ میزائلوں کی سرنگوں کے نیٹ ورک کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے یہ زیر آب تنصیبات میزائل ذخیرہ کرنے اور سمندر کے نیچے سے لانچ کرنے کے لیے بنائی ہیں، یعنی کہ ایران نے پہلے ہی اپنا سمندری محاذ محفوظ کر رکھا ہے اور ایران کے اس اعلان کے بعد امریکی فوج کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں، کیونکہ امریکیوں کو جس طیارہ بردار جہاز پر ناز تھا وہ تو چند میزائلوں کی مار ہے۔ اس زیر سمندر تنصیبات سے ایران میزائلوں کی ایسی بارش کرے گا جسے روکنا امریکہ کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوگا۔ یہ تنصیبات خلیج فارس میں آبنائے ہرمز کے قریب بنائی گئی ہیں تاکہ میزائل ذخیرہ کیے جا سکیں اور سمندر کے نیچے سے لانچ کیے جا سکیں۔ تہران کا دعویٰ ہے کہ یہ دفاعی اقدام ہے، خاص طور پر امریکی بحریہ جیسے غیر ملکی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ IRGC یعنی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے، جو عالمی تیل کی ترسیل کا اہم راستہ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے بنیاد بنا کر روس اور چین درمیان میں براہ راست کود سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چین کی جانب سے یہ بیان سامنے آ سکتا ہے کہ جناب چونکہ آبنائے ہرمز کی بندش کا خطرہ ہے، اس لیے ہم تیل کی محفوظ ترسیل کے لیے اپنا بحری بیڑا یا اپنی فوج مشرق وسطیٰ بھیج رہے ہیں۔ یہی بات روس بھی کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر امریکہ کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ ذرا سی مس کیلکولیشن پھر پورے خطے کو آگ میں جھونک دے گی۔ ویسے بھی اسرائیل اور نیتن یاہو ہر صورت جنگ چاہتے ہیں، کیونکہ اسی میں اسرائیل کی بقا ہے۔ نیتن یاہو کو اندازہ ہے کہ اگر غزہ پیس بورڈ کی پہلی میٹنگ ہو گئی اور غزہ میں اسلامی ملکوں کی فوج پہنچ گئی تو پھر اسرائیل کے لیے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گی۔ مغربی کنارے پر قائم غیر قانونی بستیاں بھی صہیونی ریاست کو ختم کرنا پڑیں گی۔ اسی لیے اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ پر حملے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ 19 فروری کی بورڈ میٹنگ کے بعد پاکستان، انڈونیشیا، ترکیہ سمیت مسلم ملکوں کی فوج غزہ آ جائے گی، پھر یوں نیتن یاہو اینڈ کمپنی کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ناظرین، بلی تھیلے سے باہر آ گئے، یعنی اصل کہانی اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف وائٹ ہاؤس مذاکرات کے نام پر ٹائم بائے کر رہا ہے اور دوسری طرف اس نے جبرالٹر فورڈ کو مشرق وسطیٰ بھیج دیا۔ اس طیارہ بردار جہاز کے انجنوں کی گونج بتا رہی ہے کہ نیتن یاہو کی جنگی ہوس اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ 19 فروری گزر گئی، اگر غزہ پیس بورڈ کی بیٹھک ہو گئی اور اگر پاکستان، ترکیہ اور انڈونیشیا جیسے مسلم ممالک کے دستے وہاں پہنچ گئے تو پھر گریٹر اسرائیل کا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ اسی لیے اسرائیل چاہتا ہے کہ اس سے پہلے ہی پورے خطے میں ایسی آگ لگا دی جائے کہ نہ کوئی پیس بورڈ بیٹھے اور نہ ہی کوئی فوج وہاں پہنچ سکے۔ لیکن اسرائیل اور امریکہ کے سارے اندازے اس وقت الٹ گئے جب ایران نے اپنے میزائل سٹی کو لانچ کیا۔ ایران نے سمندر کی تہہ میں جو میزائل سٹی بسایا ہے وہ صرف نمائش کے لیے نہیں۔ اگر ایک بھی میزائل جبرالٹر فورڈ یا ابراہم لنکن کے عرصے سے ٹکرا گیا تو یہ صرف ایک جہاز کی تباہی نہیں، یہ امریکی سپر پاور کے غرور کا سمندر میں غرق ہونا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، اس بار ایران اکیلا نہیں، بیجنگ سے لے کر ماسکو تک سب کی نظریں آبنائے ہرمز پر جمی ہیں۔ اگر عالمی معیشت کی شہرک پر آنچ آئی تو روس اور چین تماشائی بن کر نہیں بیٹھیں گے۔ سوال اب یہ نہیں کہ حملہ کب ہوگا، سوال یہ ہے کیا امریکہ اس تباہی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، جس کا آغاز تو اس کے ہاتھ میں ہے مگر انجام شاید کسی کے کنٹرول میں نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت پر کوئی ایسا سرپرائز سامنے آ جائے جو جنگ کے طوفان کو ٹال دے، ورنہ ایران پر حملہ آج رات یا کل کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ کیا ایران کی زیریاب میزائل طاقت امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گی، یا نیتن یاہو اپنی کرسی بچانے کے لیے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل دیں گے؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ رب العزت ایران سمیت پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔